ٹھیک ہے چلیے، ہم نے کل کہاں تک کیا تھا بچوں؟ عقود کسے کہتے ہیں؟ اگریمنٹ. ایگریمنٹس، کووننٹس، ایگریمنٹس. ویری گڈ. ہم نے آج نمبر 3 کر لیا تھا نا، یہ بھی ہو گیا تھا ہمارا. اچھا یہ ہمیں کرنا تھا حلال اینڈ طیب فوڈ، آیت نمبر 4 کے اندر. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ہم نے کیا کیا تھا، جانور جو حلال ہے وہ بھی ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا تھا، اور جو جانور اور باقی چیزیں جو حرام ہے اس کا بھی ذکر کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اب کیا دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب کھانوں کے بارے میں پوچھا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ سے لوگ آ کے پوچھتے تھے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اسکرین صحیح سے شیئر ہو رہا ہے بچوں؟ یعنی اب یہاں پر اب یہاں پر اوکے، اب حلال تو آپ کو سمجھ آ گیا، طیب کیا چیز ہے آپ کو وہی میں نے بتا دیا کہ بھئی طیب کہتے کس کو ہے نا، پاک چیز ہونی چاہیے. حلال تو ویسے بھی ہر چیز کی ذات ہے، لیکن جو بھی ہم کھا رہے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے. اب دیکھیے لوگ آ کے اللہ تعالیٰ سے سوال کریں نبی صلی اللہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہی پتہ چل گیا حلال کیا ہے، کیا پھر سوال بھی کر رہے ہیں آ کے. اور کہہ دیجئے تمہارے لیے پاک اور اچھی چیزیں، ٹھیک ہے، حلال کی گئی ہے، اور جو شکاری جانور تم نے اللہ کی سکھائی ہوئی تربیت سے سکھایا ہے. اب دیکھیے شکاری جانور بہت امپورٹنٹ چیز ہے. شکار کے لیے 2 آیت کر لیتے ہیں پھر آپ کو میں بتاتی ہوں. تو جو وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں اس میں سے کھاؤ، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اب بتائیے شکاری جو لکھا ہوا ہے، شکاری جانور جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اینی آئیڈیا؟ آپ نے سنا ہے پہلے کبھی؟ جانوروں کے ذریعے بھی شکار کیا جاتا ہے، کبھی سنا تھا آپ لوگوں نے پہلے؟ کل آپ نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ ڈاگس لگتے تھے تاکہ وہ ہاں اینیملز کو اچھا، شکار کر کے تو لائیں. پہلے سے پتا تھا کچھ آپ لوگوں کو؟ نہیں کل ہی بتایا تھا تو ہاں، تب پتہ چلا تھا. تو یہ مطلب آپ کو مطلب what I mean to say is کیوں کہ آئیڈیا ہوتا ہے، کسی کو آئیڈیا ہے کہ شکار جانور سے بھی کیا جاتا ہے. ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم تیر چلاتے ہیں تو شکار کر لیتے ہیں، بندوق مار کے شکار کرتے ہیں، جال بچھا کے شکار کرتے ہیں، ہے نا، ٹراپس بناتے ہیں، ٹراپس بنا کے شکار کرتے ہیں، ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے. لیکن جانور کے ذریعے شکار ہوتا ہے یہ پتہ ہے کیا کسی کو؟ شکاری کتے کے ذریعے سے شکار کر سکتے ہیں کیا پتہ ہے کسی کو؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ جلدی کل بتائیے. بتایا تھا کہ نہیں کر سکتے، وہ پرمیسیبل نہیں ہے. نہیں کر سکتے ہیں، شکاری کتے کے ذریعے سے شکار کر سکتے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ شکاری کتا کرتا کیا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ایک کتا ہے، نارمل کتا الگ ہوتا ہے، شکاری کتا الگ ہوتا ہے. کتا جب کبھی جا کے کسی جانور دیکھ، کتے کی تو اجازت نہیں ہے نا ہمیں یوز کرنے کی، کتا گھر میں بھی نہیں رکھ سکتے، تو شکار کے لیے کیسے استعمال کر سکتے؟ کیا ہوتا ہے کہ شکاری کتا بالکل الگ طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کچھ وہ پکڑ کے لے کے آتا ہے جانور آپ کے لیے، اور آپ اسے کھا سکتے ہیں، تو کیسے؟ تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل جانور جو شکار کا ہوتا ہے، ایک تو باز فالکن جو ہوتا ہے نا
اس سے شکار کیا جاتا ہے پرندوں وغیرہ کا، اور ایک زمین کے اوپر جو ہے اس سے شکار کیا جاتا ہے شکاری کتے کے ذریعے سے۔ اب کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ جب یہاں پہ پوچھے جا رہے ہیں تو حلال کے بارے میں جب پوچھا جا رہا ہے تو اس کے لیے پرنسپل کیا ہے کہ آفٹر مینشننگ حرام فوڈز ان آیت نمبر 3 اس بات اللہ gives بیلنس، اب حرام کھانے بھی بتا دی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بیلنس کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ پیور اینڈ ہولسم تھنگس آر حلال، پاک بالکل ہی پاک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ حلال ہے، یعنی کہ اسلام جو ہے ہمیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کرے کہ بھئی اتنا ہی کھانا کوئی چیز نہیں کھانا، تو آپ کو جو چیز نہیں کھانے کے لیے کہا جاتا ہے اس کی طرف ٹیمپٹیشن بڑھ جاتا ہے۔ تو ہر چیز جو ہے وہ جو صاف ہوتی ہیں فائدے مند ہوتی ہیں اور جو پیور ہوتی ہے وہ ہمارے لیے کوئی اس کو منع نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے شراب ہے تو انگور کے جوس کو سڑا کے بنائی جاتی ہے تو ویسے ہی ناپاکی ختم ہو گئی اس میں سے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ جانور جو سدھے اسے کہتے ہیں ٹرینڈ جانور، ٹرینڈ اینیملس۔ اب شریعت میں بہت ساری چیزیں ہیں ٹرین کرنے کے لیے، اس کو بتایا گیا ہے کہ بھئی ٹرین کیا ہوا ہو جانور، ایسے نہیں کہ آپ کسی کو بھی بھجا دیا پیچھے، ٹھیک ہے؟ اب ہنٹنگ بھی ٹرینڈ اینیملس کیسے ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اجازت دیے ہوئے ہیں ہنٹ کرنے کی جانوروں کے ذریعے سے، ٹرین جانور۔ اب وہ ان کو کہتے ہیں ہنٹنگ ڈاگس اور برڈس آف پرے۔ جو باز ہوتا ہے نا فالکن، ہاک یا فالکن جو ہوتا ہے یہ عرب میں ابھی بھی یوز ہوتا ہے، اور لوگ پرندوں کو لڑانے کے لیے بھی رکھتے ہیں اور سال کے باہر رکھتے ہیں ان کے پاس میسیجز پہنچانے کے لیے یا کسی کی شکار کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ابھی لیکن اس کے لیے کنڈیشن ہوتا ہے، چاہے آپ فالکن یا یوز کریں یا چاہے ہنٹنگ ڈاگ یوز کریں، اس کے لیے کنڈیشنز ہوتے ہیں۔ کیا کنڈیشنز ہے کہ اس جانور کو آپ نے ٹرین کرنا ہوتا ہے، کیسے؟ اس کو ایسے ٹرین کرنا ہوتا ہے کہ وہ جانور پکڑے جانور کسی کو اور پھر اس کو کھانا نہ شروع کر دے۔ بھوکا جانور اگر ہوگا تو کسی کو پکڑے گا جا کے تو وہ کھا لے گا نا پہلے اس کو، ہے نا؟ لیکن اس کو ایسا ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ صرف پکڑتا ہے جانور کو لپک کے، پکڑ کے پھر وہ ٹھہر جاتا ہے بازو ہٹ کے، اگر وہ اس میں سے کھا لیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو شکار کر رہا ہے وہ خود کے لیے کر رہا ہے، اپنے مالک کے لیے کر رہا ہے، اس کو خود کو کھانا ہے اس میں۔ آپ سوچیں کتنی ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے اس کو، ایک جانور بھوکا ہے اس کے سامنے شکار وہ پکڑ کے بھی لا رہے ہیں، خود نہیں کھا رہا ہے، اس میں سے کھا لیا اگر تو ہم نے کیا پڑھا پیچھے حرام کھانوں میں سے؟ If an animal is partially eaten, it is not ہاں، halal. وہ اگر کوئی جانور سے کھا لیا تو پھر وہ نہیں کھا سکتے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شکاری کتا جو ہوتا ہے یا پھر فالکن جو ہوتی ہے ان کو ایسا ٹرین کیا جاتا ہے کہ اس سے شکار پکڑتے ہیں اور پھر ہٹ جاتے ہیں وہاں سے، بھوک کے ٹائم پہ پھر نہیں پکڑتے، وہ ان کو جو پٹ کر نہیں جاتی نہیں ہوتی اس چیز کو کھانے کی، تو کیا ہوگا؟ اب آپ گئے شکاری کتے نے پکڑیا، بسم اللہ بسم اللہ اللہ کر کے شکاری کتے کو چھوڑنا ہوتا ہے، جہاں آپ چھری چلا کے مارتے ہیں نا اس طرح سے بسم اللہ اللہ کر کے شکاری کتے کو آپ چھوڑ دیں گے، وہ جائے گا وہاں پہ جانور اپنا کسی کا پکڑے گا دبا کے اور پھر بازو ہٹ جائے گا، آپ کے پہنچنے تک وہ جانور مر گیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر حلال ہو جائے گا، وہ حرام نہیں ہے۔ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ٹکر جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں 4 طریقے جس کے ذریعے سے یہ پروو ہوتا ہے کہ وہ جانور حرام نہیں ہے، وہ یہی پڑھا ہم نے کہ ٹکر کھا کے مر گیا، دب کے مر گیا اور کوئی اونچائی سے گر کے مر گیا، ہے نا؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزوں سے کیا پتا چلا آپ کو کہ آپ اس میں تو ہے لکھا ہوا حرام میں آ جائے گا کیونکہ آپ گئے وہاں پر اور جانور نے کتے نے پکڑ لیا، اب جب آپ پہنچے وہاں پر اور وہ جانور مر چکا ہے تب بھی وہ جانور حلال ہوگا کیونکہ اس ٹرینڈ ڈاگس کے ذریعے سے پکڑا گیا تھا۔ اگر وہ جانور کچھ کھانے لگ جائے پکڑنے والا، سمجھے آپ اس نے ڈیر پکڑی ہے، ہرن، ٹھیک ہے؟ ہرن تو بہت تیز بھاگتی ہے، اب آپ پیچھے پیچھے بھاگیں گے آپ سے پہلے نکل جائے گی، وہ پکڑ ہی نہیں پائیں گے آپ اس کو۔ جب ہرن کو اگر آپ نے پکڑا ہے کس کے ذریعے سے؟ شکاری کتے کے ذریعے سے، تو کیا ہوگا؟ شکاری کتا اس کو پکڑے گا، اس کو تھوڑا بہت نوچے گا تبھی مرے گی نا بلی، سوری ہرن، تو وہ اس کو پکڑ کے دبوچ کے مار دیا اور بازو ہٹ کے کھڑا ہو گیا، ایک بوٹی بھی نہیں کھائی اس میں سے، گوشت کا تھوڑا ٹکڑا بھی نہیں کھایا یعنی شیر نے، تب وہ جانور حلال ہو گیا۔ حالانکہ وہ جانور وہاں پر مردہ میں شمار ہوتا ہے، میتا ہو جاتا ہے نا، مر گیا نا جانور تو شکاری کتے کا اٹیک سے، لیکن وہ حلال ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے ٹرینڈ ڈاگس کو بھیجا تھا اور ان کے پاس ان کی مطلب طریقہ شریعت میں بتایا گیا ہے کہ ان کو ٹرین کیسے کرنا ہے،
سمجھ آئے سب کو؟ جی شکاری جانور کے ذریعے سے ایسے ہی فالکن کے تھرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب فالکن کے تھرو کہا جاتا ہے تو اس کو بھی آپ کیا کرتے ہیں، بسم اللہ کر کے چھوڑ دیں، بسم اللہ کر کے چھوڑ دیں. پھر جو جانور پکڑتا ہے وہ جانور پکڑنے کے بعد میں اس میں سے شرط بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ پکڑنے کے بعد اس میں سے نہ کھائے. کھا لیں گے تو پھر آپ کے اوپر وہ ہو جاتا ہے، مطلب یو شوڈ ناٹ ایٹ دیٹ. اگر جانور کھا لیا تو پھر آپ کے لیے حرام ہو گیا. ہاں دیکھیے، جانور کھا لیا لیکن آپ کے پہنچنے تک وہ جانور میں بھی ہوش آوازیں نکال رہے ہیں وہ، تو آپ ذبح کر لیے بسم اللہ کر کے، تو پھر آپ کے لیے حلال ہو جائے گا. سمجھ آئیے ابھی شکاری کتے کے ذریعے سے کیسے پکڑتے ہیں؟ جی سمجھ آئے؟ مشکل لگا؟ نہیں بات. ویری گڈ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اندر، آپ لوگوں کے علم میں ترقی عطا فرمائے. اب دیکھیے آیت نمبر 5 کے اندر جی یہاں پر اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور وہ کھانا جو اہل کتاب کا ہوتا ہے وہ بھی حلال ہے. یعنی کہ ان کا ذبیحہ وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کریں گے تو حلال ہے. اور اگر حلال مطلب ان کے پاس اور کرسچنس کے پاس تقریباً سیم رولز ہے آپ پڑھے ہوئے. تو پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اب ایک سوشل سسٹم بھی ہوتا ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں، اگر آپ کے لیے ان کے کھانے میں سے کھانا اگر ایجاد نہیں ہوگی تو پھر آپ کیسے، مشکل ہو جائے گی نا آپ کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے عقائد تو الگ ہے، کیونکہ دیکھیے آپ شروع سے اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے سمجھا رہے ہیں، ہے نا، کہ یہود اور نصارہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو، ان کے جو عزیر علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ وہ کر کے سارے ڈسکشنز ہونے کے بعد میں جب سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کھانے بتا دیے ہیں تو اب صحابہ کو تشویش ہونے لگے کہ بھئی پھر یہ جو یہود نصارہ ہے کیا ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، ان کے کھانے میں سے اپنا کھائیں، کچھ نہیں کھائے. ایک منٹ ڈراپ ہو گیا میرا. تو تب یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بھی ان کا جو کھانا ہے جوز کا اور کرسچنز کا جب وہ پریپیئر کر لیں گے تو آپ کے لیے اس کا کھانا حلال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایک سوشل سسٹم ہے اور ہمیں سوشل سسٹم میں ہارمونی کے ساتھ سب کے ساتھ رہنا ہے. یہ نہیں کہ اگر ہم سوچے الگ تھلگ ہو جاتا ہمارا کھانا، ان کے لیے ان کا کھانا ہم پر حلال نہ ہوتا تو کتنی مشکل ہو جاتی. کہیں گیدرنگ میں جاتے ہیں لوگ عربس وغیرہ، اچھے فرینڈلی ریلیشنز رکھے ہوئے ان کے ساتھ میں اپنا کھانا الگ سے اٹھا کے جانا پڑے گا نا. آپ کا کھانا تو اب نہیں کھا سکتے، آرام ہے ہمارے لیے، ہے نا. اب دیکھیے اس میں کی پوائنٹ کیا ہے کہ جو ذبیحہ ہوتا ہے جوز کا ہو اور کرسچنز کا ہو، ٹھیک ہے، اب یہ جو ذبیحہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے پرمیسیبل ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کرے، اور اسی طریقے سے ذبح کریں گے، یعنی ایک ہاتھ سے مار کے ختم نہیں کر دے. اور مطلب شہ رگ ہوتا ہے نا، مین رگ جو ہوتی ہے وہ رگوں کو کاٹیں اور خون اچھے سے بہنے دیں. پھر جب جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے تب اس کی چمڑی نکالیں، یہ سارے پروسیجرز کو فالو کریں گے تو پھر ان کا ذبیحہ ہمارے لیے بھی حلال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آیا بچوں یہ؟ اب دیکھیے اس کے فوراً بعد حلال حرام جانور کا بتانے کے فوراً بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضو اور تیمم کا بتایا ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 6 کے اندر، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے دھو لو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو. اب یہاں پر دیکھیے ایک ہی جگہ پورے قرآن پاک میں وضو کے طریقے کو سمجھایا گیا ہے اور کہیں نہیں ہے پھر. اور آپ لوگ ہم جو کرتے ہیں وضو لمبا جو طریقہ ہوتا ہے 3 بار کرنے کا وہ سنت طریقہ ہے. فرض صرف یہی 4 چیزیں ہیں آپ کو کرنے کے وضو میں. کون سی یہ 4 چیزیں؟ اپنے چہرے کو دھونا ہے اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے. ٹھیک ہے، آرمز اینڈ ایلبوز، ہینڈز اینڈ آرمز، یہ کوہنیوں سمیت دھونا ہے. اور تیسری چیز ہے سر کا مسح کرنا ہے، چوتھا پیروں کو دھونا ہے. اب اس کے لمیٹیشنز کیا ہے، کیسے طریقے سے کرنا ہے، کتنا پانی لینا ہے، کتنا نہیں لینا ہے، کتنا ناک میں کھینچنا ہے، اور اگر کسی کو چہرے پہ داڑھی ہو تو وہ کیا کرنا چاہیے، صرف مطلب داڑھی کے اندر کیسے وہ واش کرے، یہ سارے انسٹرکشنز ہمیں شریعت میں دے دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب
کیونکہ دیکھیے قرآن پاک جو ہے نا، قرآن پاک ایک پرسائز بک ہوتی ہے، اس میں ایکسپلینیشنز نہیں ہیں. وضو کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، تو اب اس کے ڈیٹیلز ہمیں کس میں ملیں گے؟ سنت کی کتابیں ملیں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک میں ملیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹرین کیا ہے. آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں قرآن پڑھ کے خود سے سمجھ جاؤں گی، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر صرف فرائض بتا دیے گئے ہیں، سنت نہیں بتائی گئی ہیں، واجبات نہیں بتائے گئے ہیں کہ وضو آپ کا کب ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا کب چاہیے آپ کو. یہ ساری چیزیں یہاں پر نہیں ہیں، آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، وضو کے سے ریلیٹڈ یہی ایک آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے چاروں احکام بتا دیا، اور یہ چاروں چیزیں جو بتائی گئی ہیں وہ وضو کے فرائض میں سے ہے. ایک بھی چیز مس ہو گئی تو آپ کو وضو ہوگا ہی نہیں، شروع سے پھر سے پڑھنا ہے، سوری پھر سے وضو کرنا ہے. سمجھ آئے بچوں؟ جی جی. مشکل ہے؟ مشکل لگا؟ نہیں. نہیں آسان تھا ہے نئی نا. بات. بس ہمیں سمجھنا یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک جو ہم آیات پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر آپ کو ایسے ہے جیسے کہ کیمسٹری کی آپ مطلب آپ نے کوئی فارمولا کیمسٹری کا پڑھ لیا ہے، اس میں ایکسپلینیشن نہیں ہوتا ہے، بس فارمولا ہی ہوتا ہے، فارمولے 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 فارمولے. تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے ایکسپلینیشن؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے ایک ایک آیت کو کھول کھول کے. حدیث کی کتابوں میں ہمیں اس کی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو کیا سمجھ آئے کہ قرآن پاک کو کیسے سمجھنا ہے، احادیث کو کیسے سمجھنا ہے. دے آر بوتھ انٹر کنیکٹڈ وتھ ایچ ادر. دو الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، دے آر انٹر کنیکٹڈ وتھ ایچ ادر. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کے پاس پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے، تو کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے. اب ایسے نہیں ہے پانی نہیں ہے نہیں، اس کے بہت زیادہ کنڈیشنز ہے، کتنی دن تک پانی نہیں ملا تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. اور یہ ساری مطلب بیمار اگر ہے تو پھر مطلب اس کو کتنی بیماری ہے کہ تیمم کرنے کے بھی لائق نہیں ہے. اگر تیمم کرنے آ جائے تو پھر کیا وہ پچھلی پوری نمازیں دہرائے گا، قضا کرے گا، یہ کیا کرے گا؟ یہ ساری چیزیں آپ کو شریعت کے اندر ملیں گی. شریعت کیسے کہتے ہیں؟ شریعت کسے کہتے ہیں؟ ورڈ شریعت کہتے ہیں ڈیوائن لاز کو. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام 23 ایئرز میں جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، وہ سارے کے سارے احکامات کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے وہ سنت بن گئی، اور پھر وہ مطلب پروسیجر گوز آن. ٹھیک ہے، اگر آپ نے وضو کا بھی، آپ دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، تیمم جو ہوتا ہے اس میں وضو کا بھی تیمم کیا جاتا ہے، اور مٹی کا بھی غسل کا بھی تیمم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وضو کے لیے تیمم اور غسل کے لیے تیمم کا پروسیجر ایک ہی ہے، پروسیجر چینج نہیں ہے، صرف آپ نیت کرنا ہے اس وقت میں کہ میں وضو کے لیے تیمم کر رہی ہوں یا میں غسل کے تیمم کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، مگر وہی طریقہ وہی ہے، مٹی کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ جھاڑنا ہے، پھر وہ چہرے تک لگانا ہے، پھر مطلب وہ دس از دا پروسیجر فار دا تیمم، اینڈ دیٹ تیمم از فار غسل اینڈ وضو. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد میں بتا دیا. اچھا بھائی، یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد میں آپ کو لگے گا یار دین تو بہت مشکل ہے، کیا کروں میں آخر؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں تو بیمار ہوں، میں روزہ ہی نہیں رکھ سکتی، تو میں کیا کروں آخر؟ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد آیت میں مؤمنوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اس بات کے لیے اللہ تم پر کوئی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے. ہے نا. تو کبھی پانی نہیں ہے تو کیا کرے؟ تو وہ بندہ تیمم. ہاں تیمم کرے. تیمم سے غسل. صرف یہ نہیں ہے کہ پانی نہیں ہے، اگر آپ سوچے یار پانی تو ہے، واش روم کون جائے، چلو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے تیمم کر لوں گی، تو نہیں ہوگا. تو وہاں پر تیمم ہونے کے لیے شرائط ہوتی ہے، کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہی وہ فلفل کریں گے تو پھر جا کے آپ کا تیمم ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہمیں؟ بھائی دیکھو پانی نہیں ہے وہ تیمم کر لو، اور بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو. اگر گھر پہ نہیں ہو باہر ہو تو قصر کر لو، اگر نہیں کر سکتے تو پھر پوری نماز پڑھ لو. تو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کرا؟ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی. ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ آیت جو ہے آیت نمبر 8 میں جسٹس ایون فار یور اینیمیز، یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے دشمنوں کے ساتھ میں بھی انصاف کا کام کرو. دیکھیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو کونوا قوامین. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں اے ایمان والو اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہنے والے بنو، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. اب یہ کون سی قوم ہے جس کی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہاں پر شنعان، یہ ایک نیا ورڈ استعمال ہوا ہے جسے کہتے ہیں ڈیپ ہیٹڈ. اب آپ کو کسی سے بہت دشمنی ہے لیکن پھر بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنی دشمنی کو سائڈ میں رکھیے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ کسی کے ساتھ آپ کو کتنی بھی دشمنی ہے اس کو رکھنا نہیں ہے بہت دنوں تک. کلین یور ہارٹ. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو کسی کی دشمنی ہو تب بھی آپ حق کا راستہ نہیں چھوڑیں گے. تو کیا پتہ چلا ہمیں کہ اس کا وہ امیج بنایا ہے کیا نہیں بنایا؟ ٹھیک ہے، ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کوئی کتنا بھی تنگ کر لے کچھ بھی کرے، ہم جب کسی کو معاف کر رہے ہیں تو ہم کس کے لیے معاف کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کرتے ہیں. جب کسی کی کوئی کچھ بھی تکلیف دے دے کچھ بھی کر لے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم ان کو معاف کر دیں گے اور دل میں بھی نہیں رکھیں گے اور بار بار اس کو بولیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو آیت ہے یہ ہمیں جسٹس کے بارے میں سکھاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں. ٹھیک ہے، اور پھر جو جز 5 کے اندر ہم نے کیا تھا نا آیت نمبر 135 میں کہ جسٹ اگینسٹ یور سیلف. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر آپ کو اپنے خلاف بھی جا کے کبھی کوئی گواہی دینی پڑ جائے، الزام لگانا پڑ جائے، تو پھر اپنے خلاف بھی اگر کوئی چیز ہو جائے تو اس کو ضرور کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ چیز آ گئی ہے کہ انصاف کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، چاہے وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو اپوزٹ میں. تو یہ مگر یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ نوٹس کے اندر ہے، آپ لوگ اس کو دیکھیے گا، بہت آسان سے پوائنٹ سے تھوڑے سے آپ لوگ پڑھ لیجیے. اب دیکھیے یہاں پر بنی اسرائیل جو تھے ان کے 12 قبیلے بنائے گئے. بنی اسرائیل کون ہیں؟ جلدی جلدی بتائیے گا، جلدی جلدی بتائیے گا. بنی اسرائیل کون ہے؟ بھول گئے؟ Those who follow Prophet Musa علیہ السلام. السلام کی قوم کے لوگ. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے یعقوب علیہ السلام کی Children اولاد. of Israel. چلڈرن آف اسرائیل، ویری گڈ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو جو ایک اللہ تعالیٰ نے عقد لیا تھا بنی اسرائیل سے، یہ 12 لیڈرز کے ساتھ میں، تو اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں 12 سردار مقرر کیے. 12 لیڈرز اللہ تعالیٰ نے ان کو سیٹ کر دی. اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، رسولوں پر ایمان لائیں، ان کی مدد کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ ان کی برائیاں معاف کرے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا. اب یہاں پر ہے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہے یہ کہتے تھے نا کہ ہم جنت میں صرف اتنے دن، جہنم میں صرف اتنے دن جائیں گے جتنے دن ہمارے باپ دادا نے وہ گوشالہ پرستی کی تھی، تو 40 دن، اتنے ہی دن ہم جنت میں جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد میں پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ جنت ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہے، باقی تم لوگ سب مسلمان جاؤ گے جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگ کے ساتھ میں کہ دیکھو ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں میں تقسیم کیا، 12 لیڈرز. کیسے تقسیم کیا؟ کیونکہ ہر ایک یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا، تو ہر ایک کے لیے انہوں نے ایک وہ بنا دیا، ڈویژن بنا دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل جو ہے ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور کامیابی کا اور لیڈرشپ کا، یہ اسی وقت ہے جب یہ نیکی کے کام کرے.
اللہ پہ ایمان لائے، روزے رکھیں، ان کے لیے بھی تھی ساری چیزیں، ان کی شریعت میں جو تھی وہ ان کے لیے بھی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ وعدہ خلافی کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے اوپر ایمان لانا چاہیے تھا لیکن لائے نہیں. نہ عبادتیں صحیح طریقے سے کرتے تھے، نہ ان کا عقیدہ صحیح تھا. اور لوگوں نے کیا کیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ حق راستے پہ رہیں گے تو ان کے لیے جنت ہے، ورنہ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم بھی بنا لیں. ٹھیک ہے، یہ تھی یہاں پر یہ آیت تھی دا کووننٹ ود بنی اسرائیل. ایک عہد تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا. وہ لوگوں نے تو عہد توڑ دیا، وہ تو عمل ہی نہیں کرتے، تحریف کرنے لگ گئے اپنے کلام میں. اللہ تعالیٰ کا جو کلام تھا اس میں تحریف کرنے لگے، آگے پیچھے معنوں کو تبدیل کر دینے لگے، اور عمل بھی نہیں کرتے تھے. عمل بھی چھوڑ دیا ان لوگوں نے، کچھ بھی نہیں عمل کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی تم جو نہیں کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اچھا، اب جب انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا، ان کے اپنے عہد کو پھر ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے. وہ کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے تھے. دیکھیں، کلمات کو جگہوں سے بدل دینا مطلب کیا؟ تحریف کر لینا، قرآن پاک میں چینجز لے لینا. اب کیا ہوا؟ اب جب کوئی گمراہ ہوتا ہے نا، ایتھیزم آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے، ایتھیزم پروموٹ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں وی آر ناٹ آنسربل ٹو اینی ون. آپ کہتے ہو کہ خدا ہے تو پھر آپ کا رب دوسروں کو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ بچے بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ یہ کوشچن پوچھتے تھے اس زمانے کے یہودی. اب وہ اس وقت ختم نہیں ہو گیا، بلکہ آج پھر اس کو وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ابھر ابھر کے سامنے آ رہا ہے. اس کا جواب ہمارے علماء دے چکے ہیں، بار بار دے چکے ہیں. کیا دیا؟ کہ دیکھو تم نے عہد کو توڑا، عمل تم نے نہیں کیا، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ جب انسان کوئی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ نہیں چلتا ہے نا کام. اب ہم کیا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھو، آپ نماز نہیں پڑھے. وضو کرنے کا حکم دیا، وضو نہیں کر رہے. یا کوئی جو ذکر ہے کچھ بھی نہیں کر رہے، استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دل ہمارا کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے. اور پھر ہمارے پاس ہم قرآن کو سنتے ہیں لیکن وہ چیز ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے. اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وعدہ شکنی کرنے سے، ہے نا. وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا نہیں کیا. مسلمانوں کے لیے بھی ہے یہ چیز. اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ بیٹھے بٹھائے آرام سے نماز چھوڑ رہے، فکر ہی نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ نقصان کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ دل سخت ہو جاتا ہے. دل سخت ہونے کے بعد میں کوئی ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی. بندہ کان سے سنتا ہے لیکن اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی. دیکھتا ہے آنکھ سے لیکن دل پہ اثر نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے حابیل اور قابل، جو کہ 2 دن سے میں کہہ رہی ہوں کہانیاں حابیل اور قابل کی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہانی اس کی. اب یہ حابیل اور قابل کا سب سے پہلا مرڈر ہے، یہ قتل ہے. آیت نمبر 27 سے 31 تک یہ ذکر چل رہا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوری کرائم that has ever happened on earth، جو کچھ بھی گناہ کا کام زمین کے اوپر ہوا ہے، اور every theft، every fight، every year، جو کچھ بھی آپ ہو رہا ہے نا زمین کے اوپر، وہ کیا ہوگا؟ it started somewhere، کہیں نہ کہیں تو شروع ہوا تھا وہ چیز، آج ایک دم سے نہیں شروع ہو گئی. اور اب ہم اس کے بارے میں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نا کہ recite to them the story of the 2 sons of آدم علیہ السلام. اب کہیں نہ کہیں اس گناہ کا جڑ ہو چکی ہے. اب یہ حابیل اور قابل میں کیا تھا؟ حابیل جو تھے وہ بندے، وہ جو اللہ تعالیٰ مطلب وہ تو بھائی تھے. ایکچولی کیا ہوتا تھا آدم علیہ السلام کے اس میں صبح میں ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے، شام میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی. تو یہ پہلے صبح وہ بیٹی کے لیے بیٹی حرام ہو جاتی تھی. تو نیکسٹ ڈے کا جو پھر ہوتے ہیں ایسے کپل یہ لوگ آپس میں اس طرح سے پھر ان کے اندر نکاح ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو بھائی بہن ہو جاتے ہیں. اب اگر بھائی بہن سے نکاح کرنا چاہے تو پھر وہ اجازت نہیں ہوتی تھی. تو اب کیا ہوا تھا؟ یہ جو حابیل تھے یہ بہت نیک بندے تھے، اور قابیل جو تھے وہ گنہگار تھے. ٹھیک ہے، گنہگار مطلب یہ ابلیس کر دیا، مطلب انہوں نے قتل کر دیا ابلیس کی باتوں میں آ کے اپنے بھائی کا. تو اب کیا ہوا؟
وہاں پر ایک مسئلہ ہوا تھا، ان دونوں کو حکم ہوا تھا کہ آپ دونوں سیکریفیشل اینیمل دیں. اس زمانے میں قربانی کو یعنی ہم جیسے تو کرتے ہیں نا بچوں، بنی اسرائیل میں بڑی سختی تھی. اگر وہ ان کے کپڑوں میں ناپاکی لگ جاتی تو کپڑے دھو نہیں سکتے تھے لوگ، ان کو کاٹنا پڑتا تھا وہ کپڑا. ٹھیک ہے، اگر کسی کو کچھ مطلب قربانی پیش کرنا ہوتا تھا نا تو ہم کیا کرتے کہ ذبح کرتے اور بانٹ دیتے ہیں لوگوں میں جا کے نا. ان کو ایسے نہیں تھا، ان کے پاس ہوتا تھا کہ پہاڑ کے اوپر جا کے دونوں جانور رکھ دیتے تھے، بجلی گرتی تھی اور جو اچھا والا ہے نا اس کو قبول کر دیتی تھی اور باقی کو چھوڑ دیتی تھی. تو انہوں نے کیا کیا، دونوں نے، ان کا بھی مسئلہ تھا تو انہوں نے کہا چلو بھائی ہم جائے قربانی دیتے ہیں، اور گئے اور قربانی کا جانور جو ہوتا ہے وہ لے کے رکھے. تو وہ ان کا جو قابل کا جانور تھا وہ قبول نہیں ہوا. تب انہوں نے کیا کیا، ان کو جلس فیلنگ آ گئی. کہا یار میرا مطلب مجھے جو چاہیے وہ چیز بھی نہیں ملی، میرا یہ بھی قبول نہیں ہوا. تو انہوں نے کیا کہا کہ قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا. کس کو؟ قابل کو. اور پھر ایک بار مائنڈ میں پہلے آئیڈیا آتا ہے، اس کے بعد میں انسان اس کو تھوڑے آہستہ آہستہ ہاتھ پیر سے کرنے لگتا ہے، اس کے بعد میں پروفیشنل قاتل ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے قابیل کے اندر جو گناہ کی طرف وہ ابھرے تھے نا، یہ اسی وجہ سے تھا. آہستہ آہستہ انسان سب سے پہلے خیال آتا ہے، اس کے بعد میں اس کے بعد پروسیس کرنا شروع کرتا ہے دماغ. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ دیکھو بھائی کانورزیشن ہے. پہلے تو یہ ہوا کہ وہ جو ان کا جو قربانی دینا تھا وہ ان کے قبول نہیں ہوئی. دوسری چیز کیا تھی، حابیل سے انکریڈیبل ریسپانس. اب انہوں نے کیا کہا کہ قتل کرنے کا جب ارادہ کیا تو میں تم کو ضرور ماروں گا، قتل کر دوں گا کر کے جب انہوں نے کہا نا، تو اب حابیل کو بھی تو جواب دینا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہاری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. بات ختم. تم مجھے مارنے کے لیے آئے ہو نا، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے بدلہ نہیں لوں گا. بدلہ نہیں لیا انہوں نے. اب وہ قتل ہو گیا، قتل کر دیا انہوں نے، کیونکہ یہ انہوں نے تو کہا کہ میں بدلہ نہیں لوں گا. تو میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تمام جہانوں کا رب ہے. اب جیسے ہی انہوں نے وہ کیا نا، تو قابل نے ان کو قتل کر دیا. جب قتل کر دیا تو اب سمجھ نہیں آیا کہ باڈی کو کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک کوے کو بھیجا. اس نے کھود کے بتایا قبر کو، مطلب وہ کوئی چیز کھود کے وہاں پر ایک دوسرے جانور کو گاڑ کے پھر اوپر سے مٹی ڈال دی. تو انہوں نے کہا کہ آئے ہائے میری کم بختی کہ میں اتنا مطلب وہ ہوا کہ ایک کتے کو ایک کوے کو خیال آ گیا کہ کیا کرنا ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ان کی کہانی تھی جو حابیل اور قابل کی، کہ قابل جو ہے انہوں نے حابیل کو قتل کر دیا اور سب سے دنیا کے روئے زمین کے سب سے بڑے قاتل ہو گئے، پہلے قاتل. ٹھیک ہے، اب کوے کے ذریعے سے انہوں نے سیکھا کہ اس کو جسم کو مٹی میں کیسے گاڑنا ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے، یہ آیت نمبر 32 ہے. ٹھیک ہے، the words that values every soul. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قاعدہ قانون سکھا رہے ہیں. کیا سکھا رہے ہیں کہ دیکھو اسی جو ہے اسی سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو کسی جان کو یعنی بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دے. اچھا، جان کے بدلہ جان کیا ہے یا قصاص ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قصاص کہتے ہیں، ہم سورہ بقرہ میں تھا اس کے اندر لیکن میں نے آپ لوگوں کو کور نہیں کیا تھا. قصاص کہتے ہیں اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں جس نے مارا اس کی جان لی جائے گی. ہر شریعت میں، چاہے شریعت محمدی ہو، چاہے یہودیوں کی ہو، چاہے کسی کی بھی ہو، جس نے قتل کیا اسی کی جان لی جائے گی. اور پھر اس کو بلڈ منی دینا پڑے گا، اگر مطلب چاہے تو ریکمینڈ کر سکتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہاں پر کہ دیکھو آپ لوگ جا کے کسی ایک انسان کو ماننا ایسا ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا. کسی کو بھی پرمیشن نہیں ہے جا کے دوسرے کو قتل کر دینے کا، اسی وجہ سے بھی ہے نا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ایک سوشل سسٹم بنا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اب
ایک زندگی جانا جیسے گویا کہ سارے زندگی کو ختم کر دینا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے ایک کو بچا لیا تو ایسا ہے جیسا کہ پوری مطلب ایک پورے انسانیت کو بچا دیا. کہ کوئی مرنے والا تھا، کوئی کسی مذہب کا بھی ہو، کسی مذہب کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ help someone in crisis for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala's eyes, it's as if you saved every human who ever lived. کتنی بڑی بات ہے نا. خواہ مخواہ کے جا کے مطلب انسان وہ کرتا ہے نا، سوسائڈ بامبرز بن کے جا رہے ہیں. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا. ہر انسان جو ہے وہ از این انٹائر ورلڈ، ایک پوری کی پوری دنیا ہے اپنے آپ میں، ہے نا. تو اسلام جو ہے ٹیررزم کو بالکل پکا ٹھکا جواب دے رہا ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک منٹ بچوں. اس لیے سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک سوشل سسٹم بتائیں. آپ سوچیے پورے کے پورے آپ کے سٹی ہی لے لیجئے، کتنے سارے ہزاروں لاکھوں لوگ رہتے ہیں اس کے اندر. اگر کوئی رول لا نہیں رہا تو ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے، غصہ آ جائیں گے تو قتل کر دیں گے، گولی بندوق رکھ کے پھریں گے ساتھ میں اپنی. تو ایسے نہیں ہوتی ہے. سوشل سسٹم جو بنتا ہے نا، وہ سوشل سسٹم میں بہت ہارمونی مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اس کو کوئی ڈیوائن لاز کی ضرورت ہوتی ہے جس کو فالو کرتا ہی رہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دا پیپل آف دا بک ان کے بارے میں ویئر دے وینٹ رانگ، کہاں ان سے غلطی ہو گئی اہل کتاب سے. ٹھیک ہے. اب بہت زیادہ اس کا جو سورہ مائدہ کا جو حصہ ہے نا، یہ بہت زیادہ یعنی کرسچنس کو، جوز کے بارے میں ہی ہے. انہیں کو ڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے. اسی لیے جو کہا جا رہا ہے they changed Lisbanda's words، یہ سب سے بڑی انہوں نے غلطی کی ہے، تحریف کرنا. یحرفون کلمہ، یحرفون الکلمہ. اللہ تعالیٰ نے جو کلام دیا ہے، جو احکام دیے ہیں، وہ احکام کا بدلنا بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کرتے تھے، یہ لوگ ڈسٹارٹ کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکام کو. تورات میں ایک لکھا ہوتا تھا، یہ اپنی مرضی سے کوئی اصل کیا ہوتا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کامن لوگ جو تھے وہ پڑھ نہیں پاتے تھے. ان کو کوئی شریعت کے احکام معلوم کرنا ہے تو وہ جا کے وہاں جو ان کے جو بھی پریسٹ ہوتے تھے ان سے پوچھتے تھے جا کے کیا کرنا چاہیے. اور وہ پریسٹ کو اگر کوئی چیز مطلب ان کو سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ چینج کر دیتے تھے. اب کوئی پیسہ والا بندہ اگر سمجھے آپ بہت بڑا گناہ کر لیا، چوری کر لیا، قتل کر دیا، کچھ اس طرح سے اس کو سزا بڑی ملنے والی ہے، تو کیا کرتے ہیں یہ جو پریسٹ ہے نا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بات بدل دیتے ہیں کام کو. اس کے اندر لینینٹ ہو جاتے، بھائی کام کرو، تم یہ تو نہیں کر سکتے ہو، یہ دوسرا کام کر کے آ جانا، صدقہ دے دو، پیسے دے دو، کچھ بھی کر دو. تو کیا مطلب ہوا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی ہے وہ لوگوں کو یہ لوگوں کو بتاتے تھے اور اس کے پیسے لے لیتے تھے. اچھا جب کوئی غریب ان کے پاس آتا تھا نا، غریب کے پاس تو کچھ دینے کے لیے ہوتا نہیں تھا، تو پورا ایک دم شریعت برابر برابر بول دیتے تھے. وہ اتنا مشکل لگتا تھا اس کو، یار عمل کیسے کرو، ہے نا. تو اسی لیے آسانی کرنے کا. اب یہ اس طرح سے جو تحریف کر لیتے تھے اور باتوں کو بدل دیتے تھے بار بار، تو اس سے تحریف یعنی اس سے حدود جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا اس کو کراس کر جاتے تھے. اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے. جو بھی چاہے وہ یہود ہو، یہود کو الگ سے بتایا، انجیل کرسچنس کو الگ سے بتایا. تو کیا مطلب ہوا کہ پیس اینڈ ہارمنی از ویری ویری امپورٹنٹ ان اسلام. اسلام سب سے پہلے ہمیں یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے. ابھی جو جسٹ سسٹم بن گئے نا، سوسائٹی سسٹم، اور یہ اور ان کے رائٹ ان کے رائٹ سب جو کہا جا رہا ہے، تو ابھی وہی بنے سے. ٹھیک ہے. یہ پہلے سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک سوشل سسٹم بنایا ہے. آپ سوچیں مدینے سے ہر مہینے 2 مہینے میں ایک جنگ کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے پیچھے ان کی اولادیں ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی تربیت ہے، سب کچھ ہے نا. تو اگر یہ ساری چیزیں سسٹمیٹک نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا. باہر سے جنگ کر کے آئیں گے، گھر میں بھی آ کے مطلب سول وار پتہ ہے آپ کو؟ سول وار، سول وار کسے کہتے ہیں؟
بتائیے گا سول وار کسے کہتے ہیں؟ اندر اندر رہ کے جنگ شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا، اندر اندر ہی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے سول وار. سب کے اور سب لوگ ایک ہی چیز کے اوپر عمل نہیں کرتے، لیکن سب کو اپنی اپنی بات کرنی ہوتی ہے. ایسے سسٹم نہیں ہوتا ہے، سب اپنی اپنی کریں گے تو پھر ایک پلیٹ فارم پہ کیسے لینڈ اپ کریں گے، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے سمجھا رہے ہیں کہ انسان کو ہونا کیسا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں، ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، جہاں جہاں پر بھی احکام آئے اللہ تعالیٰ کیسے ایک پورے سسٹم بلٹ اپ کے اوپر سمجھا رہے ہیں ہمیں، ہے نا. چاہے وہ اہل کتاب ہو، چاہے وہ مطلب اہل کتاب سے مراد یہود ہو چاہے نصارہ ہو. داؤد علیہ السلام کے اوپر تو زبور آئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل آئی. دونوں لوگ یہی کرتے تھے، تحریف کر دیتے تھے جا کے. سمجھ آئے بچوں؟ جی جی مشکل لگا؟ جی مشکل لگ رہا ہے تو پوچھئے مجھ سے. تھوڑا. تھوڑا کیا مشکل لگا؟ مشکل کیا لگا جو میں آپ کو پھر اس کلیئرٹی میں بتاتی ہوں. ایک چیز آپ لوگ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اب آپ لوگ یہ جو پڑھ رہے ہیں نا، آیات آپ کے سامنے ہے اور ترجمہ ہے. اب آپ لوگ جب قرآن پاک پڑھیں گے نا، تو جہاں آپ کو ارے یہ تو باجی نے بتایا تھا کر کے، پھر سے آ کے آپ نوٹس دیکھیے گا واپس سے، کیونکہ میں سیکوینس میں نہیں جا رہی ہوں نا. ہم لوگ روزانہ جو کر رہے ہیں، ہمارے ایک پارا تو ہمیں ایک دن میں ختم کرنا ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے پورے بہت بڑے پارے میں تو 100 آیتیں ہوتی ہیں، تقریباً 100 آیتیں، 110 آیتیں، اور ہر آیت کے ڈیٹیلز ہوتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو صرف امپورٹنٹ جو آیات ہے وہ بتا رہی ہوں. تو جب بھی اب یہ آیات ہے نا، آپ پڑھیں گے تو خود سے نہیں سمجھ پائیں گے. کہیں نہ کہیں آپ کو پیچھے اسٹوری آف دا بیک اینڈ پتہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں سمجھ سکتے. جہاں کلیئر آیت ہے میں نے اس کو نہیں اٹھایا ہے، آپ کو دیکھیں گے آپ سمجھ جائیں گے. لیکن اب سمجھے یہ آیت ہے، یہ آیت کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے، کیوں بولا جا رہا ہے، انہوں نے کیا ایسا کام کر دیا تھا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں اس طرح سے. ٹھیک ہے. یحرفون کا کیا مطلب ہے، تحریف انہوں نے کیا بدل دیا، کیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اب دیکھیے ہم 5ویں کون سے پارے میں آ گئے، ہم تو 6 پارے میں آ گئے. یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی چیزیں نہیں، صرف سوشل سسٹم کو ہی بنانے کے اوپر بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ مدنی لائف ہے. مدنی سورہ جو ہے ہجرت کے بعد میں نازل ہوا. اب پورے کے پورے رولز اینڈ ریگولیشنز ڈالے جا رہے ہیں یہاں پر. دوسرے آیات کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی بیان کی جا رہی ہے. وہ سب چیزیں میں اگلے پارے میں لوں گی انشاءاللہ، کیونکہ اگلا پارہ امپورٹنٹ ہے. انعام میں، سورہ انعام میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں، وہاں پر ہے وہ اللہ تعالیٰ شروع ہی اس طرح کرتے. تو لیکن آپ دیکھیے ایک چیز کو نوٹ کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری سسٹم کے اوپر بنانے کے اوپر ہی آیات ہے. یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، آپس کے وعدوں کو پورا کرنا، ایک دوسرے کو دھوکہ مت دینا، کتاب میں تحریف مت کرنا. ساری چیزیں جو ہے کس کے لیے بتائی جا رہی ہیں؟ ایک سسٹم بنانے کے لیے. اور سسٹم کون چلاتے ہیں؟ سسٹم کون چلائیں گے؟ ہم لوگ چلائیں گے. تو ہمیں سدھر کے رہنا کتنا ضروری ہے. اب اگر آپ نوٹ کریں گے تو سسٹم شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ فیملی لائف سے، پوری کی پوری گھر کے اندر سے شروع ہوتا ہے. تو آپ چاہے اس کو باہر میکرو لیول پہ یوز کریں، چاہے مائکرو لیول آپ کے گھر کے اوپر یوز کریں، ایک ایک چیز، ایک ایک آیت آپ کے گھر پہ پوری فٹ بیٹھ جائے گی. ہے یا نہیں ہے نا؟ کہ جھگڑا نہیں کرنا، اب باتوں کو نہیں چھپانا. آپ اب کوئی اللہ تعالیٰ نے جیسے انسٹرکشنز دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے باتوں کو مت چھپائیں گے. تو آپ کی امی نے کچھ کہا آپ سے کہ جھگڑا نہیں کرنا ہے، آپ نے کیا کیا؟ اب کوئی میسج دیا تھا جا کے بولنا ہے، آپ نے اس میسج میں چینجز کر دیا اپنی مرضی کے حساب سے. آنٹی کے گھر گئے تھے، امی نے کہا بیٹا 1 گھنٹے کے بعد میں آ جانا. اب آپ نے گھر میں جا کے نانی کو نہیں کہا، آنٹی کو نہیں کہا کہ امی نے 1 گھنٹے کے بعد آنے کے لیے کہا ہے. بس آپ کھیلتے رہے، بہت شام ہو گئی، رات ہو گئی، واپس آئے. امی نے پوچھا بیٹا میں نے تو کہا تھا. اور نانی کو پوچھا، انہوں نے نہیں کہا. نہیں بچے نے تو نہیں کہا مجھے، ورنہ میں بھیج ہی دیتی تھی اتنے بجے 1 گھنٹے کے بعد میں. تو اب بچے کو دل نہیں تھا جانے کے لیے، کیا کیے؟ اپنی مرضی کے حساب سے تحریف کر دی باتوں کے اوپر، انسٹرکشنز میں بات پوری کی پوری نہیں پہنچائی وہاں پر. تو کیا ہو گیا؟ پورا سچویشن امبیلنس ہو گیا. کیوں ہوا؟ کیونکہ وہاں پر اپنی مرضی آ گئی. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہماری مرضی چلانا گویا کہ ایسے ہی جیسے آپ کی امی نے انسٹرکشنز دیا ہے کسی کو کچھ بات بولنے کے لیے، آپ نے آدھی بات بولی ہے، آدھی بات نہیں بولی ہے، آگے والے کو پوری بات پہنچائی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مائکرو لیول کے اوپر سمجھاتے ہیں آیات. آپ کبھی بھی یہ مت سمجھیے کہ یہ آیات ایسی ہیں کہ بڑے لوگ کریں گے، میں کیا کر سکتی ہوں.
نہیں، ہر آیت کے لیے اس کو مائکرو لیول پہ جائیے، میں اس میں کیا عمل کر سکتی ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم، کیونکہ دیکھیے جنت جو ملے گی نا، ہمیں سب لوگ، ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، یہ جنت ہمیں کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گی. مزے کی بات ہے نا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور سارے نیک اعمال کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ بھئی اعمال کی وجہ سے تو جنت ملتی ہی نہیں ہے. پھر کس لیے، کس وجہ سے ملتی ہے جنت؟ کون بتائیں گے مجھے؟ جنت کس، اللہ تعالیٰ کیوں دیں گے ہمیں جنت؟ آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں؟ نہیں. ہاں بتائیے بیٹا، ہوگا نا کسی نے بھی مائک. کیونکہ ہمارے اچھے کاموں کے نہیں، وہی تو میں نے ابھی بتایا، آپ کے اعمال کی وجہ سے تو ملے گی ہی نہیں جنت. Because we lived our life the way Prophet sallallahu alaihi wasallam told us to. ہاں تو بھی اعمال ہی ہوئے نا وہ، ہے نا. آپ نے It's about نبی صلی اللہ علیہ sincere faith. وسلم کیا کہا بیٹا It's افسا؟ about sincere faith. نہیں، جنت نہ آپ کی سنسیریٹی کی وجہ سے ملے گی، نہ آپ کے اعمال کی وجہ سے ملے گی، نہ آپ کے Because قربانیوں کی of وجہ His سے ملے گی. mercy. ہاں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملے گی. بلکہ رحمت تو نہیں کہہ سکتے، فضل سے ملے گی. فضل اینڈ رحمت میں بھی سیم، لیکن جو آیا ہے حدیثی کتاب میں وہ یہی ہے. تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو بھی جنت نہیں ملے گی عمل کی وجہ سے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے بھی نہیں. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ملے گی. جس کے اوپر فضل کر دیں گے ان کو جنت، اس کو جنت مل جائے گی، جس کے اوپر نہیں تو اس کو نہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب لینے پہ آ گئے، ہم دعا کرنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب آسانی سے کریے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب لینے پہ آ گئے تو ایک گھونٹ ٹھنڈا پانی جو پیا نا اس کا بھی حساب لیں گے. ابھی آپ جو جوس پی کے آئے ہیں، شربت پیے ہیں افطار میں، اور میں تو پانی پی رہی ہوں، میرا حلق سوکھ رہا ہے، تو اس ایک ایک گھونٹ پانی کے اوپر بھی حساب ہوگا. بھئی تم نے ایک گھونٹ پانی میں نے تمہیں دیا تھا، تم نے کیا کیا اس کا، کیا اس کو کس کام میں لگائے تھے؟ تمہاری جو انرجی آ گئی تھی، تم واٹ بینیفٹ ڈیڈ یو گیو، ڈیڈ یو ڈو فار دا سوسائٹی، اپنے پہ، میرے دین کے لیے. تو ہر بندہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنا پڑے گا نا. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ عمل قبول ہوئے یا نہیں، کیا پتہ ہم اتنی محنت کریں، ہمارے عمل رد کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے منہ پہ پھینک دے، یہ عمل کر کے آئے ہو تم، یہ تو کسی کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اس میں دیکھو یہ ایسی تمہاری نماز ہے کہ اس میں سجدے میں تم ہو لیکن دل کہیں اور ہے. تو نماز جو ہے، اصل عبادت جو ہے، یہ اس کی کوئی بھی ہم عمل کر رہے ہیں نا تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کرنا چاہیے. تو جب اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے. دنیا سے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. نمازوں میں اب میں نے آپ کو کل دعا بتائی تھی، ایک کیا دعا بتائی تھی، میں نے کل آپ کو تہجد میں کیا دعا کرنے کے لیے بولی تھی میں، کہ اللہ میرے سینے کو علم کے لیے کھول دیجیے. کر رہے ہیں آپ لوگ دعا؟ رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے اوپر آسان کر دیجیے. واحلل عقدۃ من لسانی، ان کے زبان میں لکنت تھی تو وہ اس کے جو لکنت ہے وہ ان کو تکلیف ہوتی تھی پڑھنے کے لیے، اس میں آسانی کر دیجیے. یفقہوا قولی. تو کیوں وہ دعا کرتے تھے ہمیشہ؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ سینہ کھلنا کسے کہتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو اسی لیے کہا کہ دعا کریے گا کہ اللہ ہمارے سینے کو علم کے لیے کھول دیجیے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے آپ نے اب دعا کرنا ہے، یا اللہ مجھے رضا والی زندگی اور رضا والی موت عطا کریے. کیا دعا کریں گے؟ کیا دعا کریں رضا گے؟ والی زندگی، رضا رضا والی زندگی اور رضا والی، اللہ تعالیٰ جب ہم سے راضی ہو جائیں گے تو ہمیں رضا والی زندگی مل جائے گی. اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو کے ہمیں دنیا سے اٹھائیں گے تو رضا والی موت مل جائے گی. تو جب ہم اٹھائے جائیں گے تو اللہ تو ہم سے راضی ہے، جب اللہ راضی ہے تو ہم پہ فضل کریں گے انشاءاللہ.
تو یہ جو ہم عمل کرتے ہیں، جو کوششیں کرتے ہیں، اتنی زیادہ جدوجہد کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا. اسی لیے تو بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شرک مت کرو. کیا تم میرے علاوہ بھی کسی کو راضی کرنا چاہ رہے ہو؟ میں ہی تو تمہارے اوپر فضل کرنے والا ہوں، میں ہی تو تمہیں جنت دینے والا ہوں. پھر تم میرے علاوہ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کون تمہیں جنت دے گا؟ کون تم سے راضی ہوگا؟ کون تم پہ فضل کرے گا؟ اسی لیے شرک سے منع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک اگر شرک کر لیا تو پھر تو ختم، سارے عمل ایوری تھنگ ملٹی پلائڈ پہ زیرو ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم جتنے ہمیشہ دعا کریے گا جب بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں نا، آپ فوراً دعا کریے کہ اللہ اس کام کو میں محض آپ کے لیے کر رہی ہوں، اسے قبول کر لیجیے، اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیے. بہت بڑی دعا ہے یہ، بہت بڑی. بڑے سے بڑے علماء جو ہوتے ہیں وہ یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. ہمیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ کیسے ہم سے راضی ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ نا. تو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے راضی، مجھے سے فضل کریے. جب اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. ہمارے اعمال تو کوئی حساب ہی نہیں، ہم اتنے سارے اعمال کر رہے ہیں، ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو لاؤ تمہارے کیا کیا نیکیاں ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ بھی تھا، وہ خواب میں آ کے بتائے تھے کسی کو، زندگی بھر اتنی نیکیاں کی، اتنی نیکیاں کی، بڑے زبردست نیک بزرگ تھے. تو کہا کہ جنت کے جہنم کے پاس سے ایسے گزرے، وہ اس کی شدت سے ان کو اتنی پیاس لگی، پانی مانگا. تو کہا کہ بھئی آپ کے پاس کچھ ہے دینے کے لیے؟ یہاں تو نیکیوں سے چلتا ہے معاملہ، پیاس کے لیے کچھ دینا پڑے گا. تو کہا کہ میرے پاس اتنی نیکیاں، میں نے بڑی نیکیاں کی. تو ٹھیک ہے لاؤ، کہ زندگی بھر کا ایک عمل، آپ کی زندگی بھر کی عبادت دیں گے تو یہاں پانی ملے گا تھوڑا سا. یہ کہا ساری نیکیاں لے لو. زندگی بھر کے نیکیاں دے دیا پانی کے لیے. پھر جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو بتایا، پوچھا چلو بھائی لاؤ کیا ہے تمہارے پاس میں؟ تمہارے اعمال نامہ تو خالی ہے، تم نے تو ایک تھوڑے سے ایک گھونٹ پانی کے لیے ساری نیکیاں دے دی، اب تو کچھ ہے ہی نہیں تمہارے پاس میں، اب کس لیے جنت میں جاؤ گے؟ تو ہم رونے لگے، بہت توبہ کیا، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، آپ نہیں فضل کریں گے تو پھر میں تو آخرت میں تو جہنم میں، میرا تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے. ایک گھونٹ پانی کے لیے ساری زندگی کی نیکیاں. ہم اتنے گھونٹ پانی پی رہے ہیں، ہمیں تو گلاس میں کتنے گھونٹ پانی آتے ہیں، ہم تو شکر بھی نہیں کرتے، الحمدللہ بھی نہیں بولتے ہم تو. اللہ معاف کرے، بولنا چاہیے ہر نیکی کے بعد میں. جو کچھ بھی آپ کو چیزیں بلیسنگس ہوتے ہیں نا، آپ کو نرم نرم بستر ہے، آپ اس کے بلانکٹ اوڑھ کے آرام سے سو رہے ہیں، اے سی لگا کے سو رہے ہیں، آپ مزے مزے کے کھانے سحری میں کھا رہے ہیں، افطار میں کھا رہے ہیں، کتنے سارے فروٹس آپ کھا رہے ہیں دل سے. کوئی آپ کے دل کے اندر جھانک کے نہیں دکھا گا کہ آپ کے دل میں کیا کر رہے ہیں. آپ دل سے آپ کو الحمدللہ کہنا ہے، یا اللہ اتنی ساری بلیسنگز مجھے مل رہی ہیں، میں کتنی اللہ کے شکر گزار ہوں. ہمیشہ کبھی بھی کمپلین نہیں کرنا کہ مجھے یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، ایسے نہیں، اس میں تو آج تو میرے کباب میں تو سب کو 3 ملے، مجھے تو ایک ہی کباب ملا آج. سب نے سارے کھا لیا، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں. آئس کریم منگائے تھے امی اور سب نے کھا لیا، مجھے تو ایک سپون بھی نہیں ملا آئس کریم. میں تو سب کو سرو کرنے میں رہ گئی اور آئس کریم ہی ختم ہو گیا. امی نے کھیر بنائی تھی اتنی مزیدار، مجھے کھانی تھی وہ کھیر، سب نے کھا لی، مجھے ملی ہی نہیں کھیر. یہ کمپلین ہے. آپ کو کھیر نہیں ملی تو کوئی اور چیز مل گئی. آپ کی امی نے آپ کے لیے ایکسٹرا کچھ بنا دیا، ارے میری بچی کو کھیر نہیں ملی کر کے انہوں نے کچھ اور دے دیا آپ کو اسپیشل بلیسنگ. اگر آپ مگر کیا کرتے، وہ چیز جو نہیں ملی اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. ایسے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ہمیشہ اپنے بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنی چاہیے. اب مجھے بتائیے فائزہ، آپ بتائیے، آپ کو 2-3 آپ کے بلیسنگز آپ مجھے کاؤنٹ کر کے بتائیے اللہ تعالیٰ نے جو صرف آپ کو دیا ہے. فائزہ آپ ہیں؟ Yes, I am. بتائیے. Hmm. دیکھا، اتنا سوچنا پڑ رہا ہے، اتنی ساری تو بلیسنگز ہیں آپ کے پاس میں، آپ اتنا سوچ رہے ہیں. No, like blessings بہت ہیں but like صرف میرے کو these ہیں. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بھی بلیسنگز بول دیجیے، صرف آپ کے لیے نہیں تو کوئی بات نہیں. The first blessing is I had a very good iftar with my family ویری گڈ. اچھا، اور and ہاں اتنا سوچنا کیوں پڑ رہا ہے پتہ ہے؟ چلیے مسیرہ آپ بتائیے، چلیے ہم مسیرہ سے پوچھتے ہیں. مسیرہ بتائیے بلیسنگز. پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں سے قبول چلیے کیا اور بہت اچھی ایمان بات. نہ بنایا ہوں اور ماں باپ دیے، ہوں والدین دیے. ہوں سوچنا پڑ رہا ہے پھر بھی. چلیے اور جلدی کوئی بتائیے گا. کون بتائیں گے؟ خدیجہ بتائیے. 2 بلیسنگز تو جلدی جلدی بول دیے، تیسرے کے لیے سوچنا پڑ رہا ہے. آپ سوچے بلیسنگز یہ کیوں پڑ رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟
کیونکہ ہم لوگ بلیسنگز کو یاد نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں، شکریہ نہیں بولتے اللہ میاں کا. تو کیا ہو رہا ہے، ہمیں یاد کرنا پڑ رہا ہے. اب ہم عادت ڈالیں گے، ہر روز ہم سونے سے پہلے بستر بیٹھیں گے اور 10 بلیسنگ زور زور سے بولیں گے روزانہ. اور ایسے نہیں کہ زبان سے، ہم دل سے الحمدللہ بول کے ہم بولیں گے روزانہ 10 ڈفرینٹ بلیسنگ. اب میں اگر بولوں گی یا اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ جس سے میں دیکھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کان دیے ہیں جس سے میں سن رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے زبان دی ہے جس سے میں بول رہی ہوں، الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے انگلیاں دی ہیں جس سے میں پکڑتی ہوں پینسل کو، مجھے پیر دیے ہیں جس سے میں چل کے جاتی ہوں، مجھے ایمان والی زندگی دی. آپ سوچتے جائیں، بولتے ایسے ایسے فر کہ آپ کو رکنا ہی نہیں چاہیے. اتنے بلیسنگز ہیں آپ کے پاس، اتنے بلیسنگز ہیں کہ آپ کاؤنٹ کرنے بیٹھے تو صبح سے شام ہو جائے گی. صبح سے شام ہو جائے گی. اتنا نرم بستر ہے، آپ کوئی گرم پتھر کے اوپر تو نہیں بیٹھے ہوئے، نرم بستر ہے، اے سی لگا ہوا ہے، زبردست کھانے بنے ہوئے، فریج کھولیں تو فریج بھرا ہوا ہے کھانوں سے، ہے نا. آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کے گھر میں اتنے سارے نعمتیں، کھانے، آپ کے گھر میں شاور لگا ہوا ہے، آپ کو پانی پکڑنے کے لیے جانا نہیں پڑتا. لوگوں کے پاس تو پانی نہیں ہوتا، پینے کے لیے نہیں ہوتا پانی، تو آپ کے پاس تو نہانے کے لیے بھی اتنا سارا پانی بھرا ہوا ہے. آپ دا مومنٹ آپ صرف روم میں دیکھیں گے نا، تبھی آپ کے پاس 100 بلیسنگز آپ کے روم میں ہی ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے ہر روز بستر پہ بیٹھ کے اپنے بلیسنگز کو بولنا ہے، زور سے، آہستہ سے، دل میں نہیں، زور سے. 10 بلیسنگز تو کم سے کم بول کے سونی ہے. اتنے بلیسنگ، الحمدللہ لمحہ اتنے سارے مجھے نعمتیں ملی، دل سے الحمدللہ بول کے سوئیں گے روزانہ. کریں گے یہ. ابھی میں کل پوچھوں گی نا تو فر بلیسنگ، ابھی یہ 5-6 دن آپ لوگ کریں گے نا یہ. اب میں پوچھوں گی، آپ مجھے بولنا پڑے گا بس بھائی دوسرے لوگ بولو. اتنا جلدی آپ کی بلیسنگز آپ کی زبان سے نکلتی جائیں گی. کیوں ہم رک جاتے ہیں بلیسنگز کاؤنٹ کرنے میں؟ کیونکہ ہم کاؤنٹ نہیں کرتے روزانہ. جب ہم کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے تو ہمیں پھر کیا ہو جائے گا، ہمیشہ ہم بلیسنگز کے اوپر ہی نظر جائے گی. آپ کو کباب نہیں ملا، آپ سوچیں گے ہی نہیں، وہ چیز آپ کے ذہن میں ہی نہیں آئے گی جو آپ کو نہیں ملا. آپ کے ذہن میں وہ رہے گا کہ میرے پاس کیا ہے، پہلے میں وہ تو کاؤنٹ کروں. میں تھک جاؤں گی کاؤنٹ کر، یار چھوڑو، ایک کباب نہیں ملا تو کیا ہوگا، اتنی ساری چیزیں تو ہے میرے پاس میں. تو کیا ہوگا اس سے، ہم شکر کرنے والے بنیں گے. آپ آگے کے پڑھیں گے واقعات میں کہ بنی اسرائیل کو جو سزائیں ملی تھی نا، آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ وہ شکر نہیں کرتے تھے اللہ کی نعمتوں کا. تو یہ بہت بہت بڑا نقصان ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اور بنی اسرائیل سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے وہ بلیسنگز، ان کو من سلوا ملتا تھا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے من سلوا، ہمیں تو مسور چاہیے، مونگ چاہیے، ککڑی چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو اتنے اعلیٰ مل رہے ہیں، آپ ادنا چیز کی چیز پیچھے بھاگ رہے ہو. تو کیا مطلب ہوا کہ ان کو بلیسنگز کے اوپر تھینک فل نہیں ہوا کرتے تھے. لوگ نعمتیں جو ان کو دی جاتی تھی اس کے اوپر شکر گزاری نہیں کرتے تھے، تو ان کو سزاؤں پہ سزائیں ملتی گئی. تو ہمیں بھی پنشمنٹس ملتے ہیں، ہڈن تو نہیں، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں چل رہا ہے کہ ہمارے گھر سے برکت چلی گئی، ہماری زندگی سے، ہمارے ٹائم میں برکت نہیں ہوتی. ہم ہوم ورک کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ہوم ورک ہی نہیں ختم ہوتا، نیند آ جاتی ہے، ہم سو جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ٹیچر کی ڈانٹ پڑ جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں یار میں نے تو اتنی محنت کی ہے، پتہ نہیں ٹیچر نے کیوں ڈانٹ دیا مجھے. آپ اتنا کام کرتے پھر امی کی بھی ڈانٹ پڑ جاتی ہے، کبھی کبھی نہیں پڑتی ہوگی ہمیشہ، امیاں تو نہیں ڈانٹتی ہیں، لیکن پھر بھی کبھی پڑ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ چھوٹا سا ہڈن پنشمنٹ ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے کہ پنشمنٹ کیوں ملا. کبھی کبھی کیونکہ ہم ناشکری کے الفاظ بول دیتے ہیں نا. امی آپ نے مجھے اٹھایا کیوں، میں سو رہی تھی نا، تھوڑی دیر اور سو جاتی افطار کے بعد میں، سحری کے بعد میں، کیوں اٹھایا مجھے، ناشکری ہو گئی. الحمدللہ میں اتنی اچھی نیند سوئی، یہ شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہماری جو 24 آورس کی لائف ہوئی نا، یہ سراؤنڈنگ اراؤنڈ دا ناشکری کے کلمات. تو اس سے کیا ہو رہا ہے نقصان، ہڈن پنشمنٹس مل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ کہ کیا ہو رہا ہے یہ. تب کیا کریں گے آپ لوگ، میں نے 2 چیزیں آج بتائیے. تہجد میں کون سی دعا کرنی ہے، تہجد میں کون سی دعا کرنی ہے؟ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول. ایک اور دوسری دعا، ہمیں کون سی زندگی دینی ہے اور کون سی موت؟ رضا والی زندگی اور رضا والی. ہاں، رضا والی زندگی اور رضا والی موت. یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. ٹھیک ہے. بہت تمام بڑے بڑے علماء سے جب پوچھا جاتا تھا نا کہ آپ کو کیا چاہیے، سب سے آپ کی دعا بہترین کیا ہے، وہ کہتے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو پھر تو اپنے بلے بلے ہو گئے، فضل ہو جائے گا اللہ کا، ہمیں جنت مل جائے گی.
ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی مل جائے گی، سب مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے تو سمجھو سبھی مل گیا اب ہمیں. اور کیا کرنا ہے پھر آپ کو سونے سے پہلے؟ We have to count our blessings. ہاں، اور زور سے کرنا ہے، آہستہ آہستہ، دل میں نہیں، تاکہ گھر کے سب ممبر سیکھ جائیں آپ کو دیکھ کے، آپ کے سبلنگس بھی سیکھ جائیں، آپ کے ممی بھی سیکھ جائیں، آپ کے ابو بھی ابو تو نہیں، ابو تو بڑے ہوتے ہیں، امی سیکھ جائیں کہ امی کے فرینڈ ہوتے ہیں نا آپ لوگ تو پھر آپ بیٹھ کے زور سے پڑھیں گے، سب لوگ دیکھیں گے کیا کر رہے ہیں افسا، کیا کر رہے ہیں فائزہ آپ، تو کیا میں اپنے بلیسنگس کو کاؤنٹ کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے بڑے بڑے بلیسنگس دیے تو میں بھی زور زور سے کاؤنٹ کروں گی، تاکہ فرشتے بھی سنیں میری بلیسنگ، میری دعاؤں کو. ٹھیک ہے، کریں گے نا سب لوگ؟ ابھی میں 1 ویک کے بعد میں پھر سے آپ لوگ سے بلیسنگس کاؤنٹ کرواؤں گی. جب آپ لوگ 1 ویک تک کنٹینیوسلی کریں گے تو پھر 1 ہفتے کے بعد میں آپ لوگ دیکھیے کیسے فر 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 بولنا شروع کریں گے. مجھے بولنا پڑے گا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، ابھی دوسرے کو موقع دیتے ہیں. سوچنے کا 1 سیکنڈ بھی سوچنے کا موقع نہیں ملے گا آپ کو. بار بار جلدی 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 بولتے جائیں گے، نہیں باجی مجھے اور تھوڑے بولنے ہیں، ہے نا. دیکھیے گا آپ 1 ویک کے بعد میں، آج فرائیڈے ہے نا، نیکسٹ فرائیڈے میں پھر سب کو چانس ہوگی کہ کاؤنٹ یور بلیسنگس، پھر دیکھتے ہیں ڈفرینس. ٹھیک ہے، چیلنج. لیکن آپ لوگوں نے 1 ویک پکا کرنا ہے، 1 دن بھی نہیں چھوڑنا ہے آپ لوگوں نے. اور ہر ٹائم پہ الگ، یہ نہیں کہ آج بولا یہی میرے آنکھ میرے ناک میرے سر میرے بالے، دوسرے ٹائم دوسرا، تیسرے دن تیسرا، چوتھے دن چوتھا، 5ویں دن پھر آپ کو ایسے ہو جائے گا کہ آپ ہمیشہ 24 گھنٹے ہی بلیسنگس کو کاؤنٹ کرتے بیٹھے. ہر بار بار آپ کے دل میں آئے گا ارے یار میرے پاس یہ بھی تو ہے، میرے پاس یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے. میں سونے کے ٹائم پہ پھر یہ بھی کاؤنٹ کروں گی، تو پھر دیکھیے کتنا مزہ آئے گا. پھر آپ کو چھپے ہوئے، آپ کو نا ہڈن آپ کو گفٹس بھی ملنا شروع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، جو بہت میرا شکر کرتا ہے نا تو میں اس کی نعمتوں میں اور زیادہ کر دیتا ہوں. آج کباب نہیں ملا مثال کے طور پہ، آپ نے شکر کر دیا الحمدللہ، کیا ہوا، مجھے جوس تو مل گیا، مجھے آئس کریم تو مل گئی، اب آپ کو ایکسٹرا کباب مل جائے گا دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن. امی آپ کو اللہ میاں دل میں ڈال دیں گے کہ بھئی امیمہ کے لیے کباب 2 رکھنا ہے آج. اس دن وہ بیچاری بچی نے کباب نہیں ملا تب بھی خاموش ہو گئی، تو آج آپ کو 2. تو امیمہ آپ کو کباب پسند ہے؟ ہاں یا نا؟ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو کباب نہیں ملا، سب کھا لیا اور آپ کو نہیں ملا؟ نہیں، آپ دیکھیں اسپیشل چائلڈ ہے، آپ کے لیے تو الگ سے کباب ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہوگا ریبا کے ساتھ، ریبا کو ہوا اس طرح؟ چلے کباب نہیں تو نہیں، آئس کریم تو گئی ہوگی، کھیر تو گئی ہوگی اپنے حصے کی کسی کو. میں کھیر کھاتی نہیں ہوں اور آئس کریم تو نہیں گئی ہے، لیکن بریانی چلی گئی ہے. بریانی چلی گئی. دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، کوئی ایسی چیز چلی جاتی ہے جو ہمیں بڑی پسند ہوتی ہے، پھر ہمیں بریانی میں سے کوئی بڑی اچھی پیس چاہیے ہوتی ہے، وہ کسی کو چلی جاتی ہے. دفتر میں بیٹھ کے دیکھنا ہوتا ہے یار ان کو چلی گئی مجھے نہیں آئی، ہے نا. ایسا لائف میں ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز ہو جاتی ہے. لیکن پھر جب ہم تھینک فل ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہمیں اسپیشل بلیسنگس مل. آپ 1 ہفتے میں دیکھ لیجئے نا، بہت دور جانے کی کیا بات ہے، 1 ہفتے کے اندر دیکھ لیجئے آپ کو ایسے ایسے گفٹس ملنا شروع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ کہیں گے یار مجھے تو بہت زبردست اللہ تعالیٰ کچھ الگ الگ گفٹ دے رہے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، ہڈن گفٹس مجھے مل رہے ہیں. دیکھیے یہ سب لوگ اب لوگ کر کے دیکھیے گا. اور بچوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، خاص رحمت ہوتی ہے، وہ تو اسپیشل ملنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں گے. چلیے انشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد میں نیکسٹ فرائیڈے میں سب سے پوچھوں گی آپ لوگ کے ریفلیکشن پہ، یہ ویک میں کیا ہوا تھا آپ لوگوں کے ساتھ میں. ٹھیک ہے، چلیے کون دعا پڑھائیں گے ابھی؟ دعا کون پڑھائیں گی؟ میں پڑھا دوں؟ چلیے ماشاءاللہ پڑھائیے میمہ. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ وبحمدہ وبحمدہ سبحانک اللہم سبحانک سبحانک اللہ اللہم اللہم وبحمدک 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 اشہد ان لا الہ نشہد ان لا الہ ونشہد ان لا الہ الا انت الا الا انت الا انت استغفرک نستغفرک ونستغفرک واتوب الیک. نتوب ونتوب الیک. الیک. سبحانک سبحانک رب العزت رب رب العزت العزت عما یصفون یصفون عما یصفون وسلام علی المرسلین وسلام علی وسلام المرسلین علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام الحمد علیکم والحمد للہ للہ ورحمۃ رب اللہ العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریے اور
مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے وعلیکم السلام. اور آپ वालेकुम अस्सलाम. 3 کام ضرور کرنے ہیں سب کو, ٹھیک ہے.